مسلمان بننے کی تقوی. ابھی پڑھے نا اس نے آئے تھے بچے نے کہ اللہ کے یہاں کون سب سے مکرم ہے؟ تقوی والے. یہ مدرسے کی وجہ کیا؟ تقوی آ جائے. تبلیغ کا مقصد تقوی آ جائے. روزے کا مقصد تقوی آ جائے. حج کا مقصد تقوی آ جائے. تقوی آ گیا قرآن ہدایت دے گا. تقوی آ گیا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ثقلین مشتاق کا. ابھی تو نہیں، میں دیکھو ہمارا واقعہ کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے لیے کون حجت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی. قرآن کہتے ہیں جو ان کے راستے پہ چلے، جیسے ہمارے علماء حضرات. ثقلین مشتاق ہمارے ساتھ 4 مہینے لگے. اللہ کا فضل ہوا. اچھا تبلیغ والے آپ کو پتہ ہے وہ جو اپنا ایک دفعہ نا مولوی طارمی صاحب کے ہاتھ لگ گئے. وہ شروع کا زمانہ کرکٹ کے 2000 میں مشتاق وقار اور انضمام اور سلیم ملک. خیر یہ چکر دے کہ مولوی صاحب کو 3 دن بعد نکل گئے. میں اور مشتاق پھنس گئے. تو 3 دن 4 دن اب مشتاق گھر سے فون آیا کتنے ہو ہے فلاں فلاں. اب مشتاق نے مولوی صاحب سے ہم چھاٹ دیو کہ یار 2 دن اور مجمع بہت آ رہے. تو مشتاق نے مولوی صاحب قرآن لطیفہ سنا. کہا 10 کہا جنگل میں نا ایک شیر تھا تو ایک بلہ گزر رہا تھا سامنے. ایک قاری صاحب شیر ہے، میں بھی ان کے پاس 2000 میں بلہ ایک گزرا. قاری صاحب نے بھی دیکھا. خیر تو شیر نے دیکھا اوہ تو میری شکل کا اتنا سے کیسے ہو؟ گزرا آپ سے تگڑا تھا. یہ ایک تبلیغی جماعت کا بزرگ ہے، اس نے میرا شریک ہے. چلو مجھے لے جا طارق جوہری صاحب کو سنا. چلو کون؟ میں جنگل کا بادشاہ. دفعہ ہو جا، جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں. آدمی نے بات سن میں شہر جا رہا ہوں جلدی میں ہوں، واپس آ کے لڑائی کریں گے. چلو ڈن. اچھا تو بیٹا بھاگ جاؤں گا؟ میں جنگل کا بادشاہ میں نہیں بھاگوں. کہا مجھے یقین نہیں. کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا تین وہ باندھ دینا، میں تجھے باندھ دیتا ہوں. واپس آ کے شیر نے کہا باندھ دو. اس نے باندھا، نکالی سوٹی. ٹن 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 ٹن. 1 بیان 2 بیان 3 بیان 4 بیان. اس نے 3 دن مار مار کے شیر کو مار کے کھاتا مارتا 72 گھنٹے مار کے تھک گیا نا اور شیر پٹ گیا. تو بلّہ ساتھ ہی کھڑا تھا. شیر نے کہا بھائی جب میں تیرے سائز کا ہو جاؤں گا چھوڑ دے گا. اس سے زیادہ جب تک داڑھی میں نے کہا طارق صاحب جب تک ہماری داڑھی آپ جیسے نہ ہو جائے جب تک صاحب کو نہیں چھوڑنا. تو میرے دوستو ہم یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں آپ صرف 3 کام کر لو. 3 کام کر لو. جیسے میں نے آپ سے کہا عقل کے بغیر آدمی فارغ ہے. اور جیسے قاری صاحب نے کہا قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون افلا یعقلون. دنیا میں عقل مند تھوڑے ہوتے ہیں میرے دوستو. دنیا میں شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں. دنیا میں مومن تھوڑے ہوتے ہیں. وما کان اکثر المؤمنین. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا استاد خود اللہ ہو. اور دنیا میں وہ پڑھنا لکھنا 19ویں سال تک. آج بتایا نا قاری صاحب نے 19ویں سال میں حدیبیہ ہوا ہجرت کے 6 سال بعد. آپ کو اپنا نام محمد پڑھنا نہیں آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 19ویں سال تک. لیکن اللہ نے آپ کو کیا علم دیا؟ کائنات میں کوئی اس کا جوڑ نہیں. میرے دوستوں بزرگوں عقل دنیا میں جتنا، یہ قرآن امی پہ اترا، صحابہ امی، یہ امت بھی امی. دنیا میں جتنا مال ہے سب امیوں کے پاس ہے. یہ میری پکی تحقیق بتا رہا ہوں. دنیا کے امیر ترین لوگ ان پڑھ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں. کنفرم بات بتا رہا ہوں. بل گیٹس، یہ جو بڑا بل گیٹس ہائی اسکول فارغ. اسٹیو جابز آئی فون کا مالک ہائی اسکول فارغ، کوئی پڑھا لکھا نہیں. پڑھ کے آدمی پڑھ جاتا ہے. یہ جو لولو سپر مارکیٹ ہے دبئی میں 150 سے زیادہ وہ اس کے بڑے سٹورز، ارب پتی ان پڑھ. انڈیا کے ٹاپ 10 لوگ جو امیر ترین لوگ ہیں 3 سے میں ملا ہوں ان پڑھ. دنیا کا ٹاپ سپورٹس مین مائیکل شوماکر ان پڑھ. میں آپ کو پورا گلاس والے، ٹائلوں والے، کپڑے والے، ڈینم والے ان پڑھ. سارے نوکر ان کے پڑھے لکھے. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے بیٹا پڑھ لے نوکر بننا ہے. مجھے ایک امام وہ ہمارا ہے وہ بیچارہ ذرا دوسرے مسلک کا ہے، کہتا ہے سعید بھائی اللہ نے آپ کو قبول کیا، مجھے دعا کر دے اللہ مجھے بحریہ ٹاؤن کا امام لگا دے. میں کہا قرآن میں دعا ہے؟ کہا کہاں ہے؟ میں کہا پڑھو. کہا کیا ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للبحریہ ٹاؤن اماما. لو امام بن گئے. میں کہا امام صاحب اللہ نے آپ کو متقیوں کا، آپ کہاں بحریہ ٹاؤن پھر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ نے متقیوں کا امام بنایا. سچ بتاؤ قاری، ایک آپ کوئی آدمی کسی کو بھیجا امریکہ جاؤ پائلٹ بن کے آؤ. اب پائلٹ کی تنخواہ شروع ہوتی ہے 20 لاکھ سے. اور وہ پائلٹ بن کے آیا، ماں باپ نے کروڑ روپے خرچ کیے اور آیا. اس نے کہا اماں آج سے میں رکشہ چلاؤں گا. کیا کہیں گے ماں باپ؟ ماریں گے اس کو ظالم. 30 کروڑ روپے ہم تو سوچ رہے تھے بحریہ ٹاؤن مکان بنائیں گے، تو رکشہ. ایک سرجن بن کے ہارٹ سرجن کہہ رہا ہم آج سے پنکچر کی دکان کھولوں. ہمیں آپ کو اللہ نے نبیوں کا کام دیا ہے. یہ دنیا اللہ کی قسم کھا رہا ہوں
یہ جو روزی کمانا ہے یہ ہمارے ذمہ میں نہیں ہے. ما اریدو من رزق، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. طلاق حرام نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. سونا عورت کا پہننا حرام نہیں، اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف میں نے اپنے تعارف کے لیے، میں نے قبیلے بنائے، قوم نے تعارف کے لیے اپنی بات. اور سن لو، میں نے تمہیں روزی کمانے کے نہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں خود عطا کروں گا. ہم جب تبلیغ میں لگے نا تو ایک ہمارے تھے بھائی شبیر صاحب، بھائی سعید انور سن، وہ تھے ٹھیٹ پنجابی، وہ ہے روزی تو چکر نہ پائی ورنہ اللہ گھما دے گا تجھے. اے آدم کی اولاد میری بات کے فارغ ہو جاؤ، تجھے بے پرواہ غنی کر دوں گا، ورنہ اگر تو پھنسا اس میں، اگر اپنے آپ کو رب بنایا تو میں تجھے تیرے تفرقات میں پھنسا دوں. قاری صاحب وہ بتایا ہمیں بھائی شبیر صاحب نے کہ ہم گئے جماعت میں، وہاں عصر کا ٹائم ہوا تو ہم نے کہا چائے بھی پی لیتے ہیں. چرپائی بیٹھے، ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے، دوسری طرف چرسیوں کی ایک جماعت ہے. تو وہ مولویوں کے ذرا خلاف تھے. وہ خیر انہوں نے کہا مولوی بیٹھے ہیں، پھر انہوں نے لطیفے مولویوں سنائے. اس میں ایک چرسی جو تھا اس نے کہا چودھری صاحب وہ ایک بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور تیرے کو پیسے کتنے؟ وہ کہا میرے کو 800 روپے ہے. ان کا میں تو انج کر چرس لیا. چرس کھانے دیں. وہ گل سن، کھانے دا اللہ نے وعدہ کیا تھا، چرس دا اللہ تو کوئی وعدہ نہیں، تو چرس لیا. بھائی شبیر صاحب کے رہے یقین دیکھو. بات مسئلہ یہ ہے نا یار، سچ بتاؤں برا نہ ماننا بھائی، میں ڈرتا ہوں. مولوی صاحب نے بات کرتے، فرعون کے یقین کیا تھا جب اس پہ عذاب آیا کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے توبہ کرا دیں. ہم پہ مصیبت آتی ہے تو جلدی کور کمانڈر کو فون کرو، جنرل کو فون کرو، آئی جی. پتہ یقین اس کا صحیح تھا، ہمارا صحیح تھا. چرسیوں کا یقین کہ رازق اللہ کی ذات ہے، یہ چرس کا وعدہ نہیں ہے. وہ یہی ہوا، چرس ماری، دھوئیں مارے ان پہ. تو تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا شبیر صاحب یار بڑے عجیب لوگ نے. اتنی دیر میں وہ چرپائی والوں کا کوئی آیا ہوا، کوئی انتقال ہو گیا. ادھر آؤ بھائی کینسل، کھانا تو بن گیا، تو بل لاؤ، بل دیا ہوگا، جاؤ کھانا وہ دے دو. سارا کھانا چرسیوں نے ہوگا. دیکھو اللہ نے کھانا کا وعدہ، کھانا آ گیا. جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسے اللہ کرے گا. ہماری کرکٹ میں نا پتہ نہیں قاری صاحب نے کرکٹ کھیلی نہیں؟ کھیلیے لو، کھیلیے دیکھ لو، میں نے آج نکلوا دی. میرے دوستو، ہم اگر میں قاری صاحب ماشاءاللہ جیسے 10 مفتی سے قاری صاحب دعا کرتے ہیں تہجد میں، گیند میرے پیچھے نہ آئے، واللہ جتنا گیند سے ڈرو گے گیند اتنا پیچھے لگے. یہ میں نے 20 سال دیکھا ہے. جیسا تو اللہ سے گمان کرے گا ویسا ہی اللہ تیرا معاملہ کرے گا. جو کیچ سے ڈرے گا کیچ اسی کے پاس آتا ہے، جو بیوی سے ڈرتا ہے بیوی اسی کو ڈراتی ہے. پکی بات، یہ پکی بات ہے. مفتی اختر نعیم صاحب ہمارے ساتھ حج پہ تھے، تو مجھ سے کہتے ہیں بھائی سعید یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ عبداللہ ابن عمر اتنا شیر پہ تھپڑ مارا، یہ کیا وجہ ہے؟ میں کہا پتہ نہیں. کہا انسان کے دل میں وجود ہوتا ہے جو ساری مخلوق سنتی ہے. تو شیر نے سنگا، بے خوف دل ہوگا، یہ تو بڑا تگڑا آدمی ہے، ڈر گا، تھپڑ مارے. میں کہا حضرت یہ خوشبو بیوی بھی سونگتی ہے. میں کہا میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، بات نہیں کر رہا بھائی. کہا کیسے؟ میں کہا حدیث میں آتا ہے نیا جانور لاؤ نئی بیوی لاؤ، ایک ہی دعا ہے. پوچھ لینا قاری صاحب سے، دعا ایک ہی دعا ہے، نئے جانور نئی بیوی. میرے دوستو 3 کام آپ کر لو بس، میری گزارش. روز دیکھو کھیل ہم روز کھیل کے کھلاڑی نہ ہوں. کبھی کبھار جو ہے نا وہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوائی روز کھاتے ہیں نا گولی، تو آدمی کو اللہ شفا دیتا ہے. روز 3 کام کرنا، یہ ضروری ہے. سب سے پہلا کام اللہ کی بڑائی کو کان میں ڈالنا. اللہ کی بڑائی کان میں، ہم اس کے محتاج ہیں. آپ 5 دفعہ کسی آدمی کو کہو آپ پیلے لگ رہے ہو، چھٹی دفعہ شیشہ ضرور دیکھنا، پیلا تو نہیں ہو گیا. دعوت کا اللہ نبی جی کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی آپ بھی لازم پکڑ لیں ان مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانا جہاں لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، وہی ہر وقت، کامل علم، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ بھی بیٹھیے. واللہ میں سچ بتا رہا ہوں، آج جتنے فتنے ہمارے ہاں بھی ہیں نہ سننے کی وجہ سے. جہنم میں کیوں ہو؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، آج یا عقل آ جاتی، جہنم میں نہ ہوتی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَمِعُونَ السَّمْعَ. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے اور ان سے سننے کی استعداد چھین لیتا ہے. جو اللہ کو سن رہا ہے کائنات کا خوش قسمت ترین آدمی ہے. قرآن میں سورہ انفال میں 7 روزی کے دروازے ہیں، یہ 7 کام کرو مغفرت، رزق کریم، درجات. اس میں ایک ذکر ہے
اس میں قرآن سننا ہے، اس میں توکل ہے، اس میں نماز قائم کرنا ہے، مال کو صحیح خرچ کرنا، ہجرت اور نصرت 7 کام ہیں سورہ انفال میں۔ واللہ یہ رزق کی دروازے ہیں، یہ رزق میرے دوستو وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ پردوں کے پیچھے ہے۔ ایک پینڈو گیا ایک شہری گیا، پھر لطیفہ یاد آ گیا، معاف کیجیے قاری صاحب، وہ پردہ لگا تھا، پردے میں پیچھے عورتیں تھیں، تو اس نے کہا کچھ کھائیں گے؟ کہا جی پینڈو تو فوراً کہا جی بھوک لگی، وہ کہا یار وہ پردے بیگم بچوں کچھ فروٹ بھیج دو، ہے نا، کیونکہ قرآن میں ایک مفتی صاحب نے کہا فروٹ پہلے ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اگر یہ ترتیب ہوگی نا پھر آگے حوریں ملیں گی، ورنہ حوریں نہیں ملیں گی، حور ان کی اگلی آیت ہے، الٹا کر لو تو پھر پتہ نہیں کیا ملے نا، اللہ ہی خیر کرے۔ وہ فروٹ لے آؤ، فروٹ آیا، تو نے کہا مین کورس اور جی لاؤ، وہ نیچے سے ہاتھ آئے، وہ کہا کعبہ لاؤ، نیچے کعبہ بھی آ گیا۔ سے پینڈو سے کہا اور کچھ، اگر ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلا دو، اور پینڈو پردہ لے گیا ایک اور محلے میں لگا کے کہا آؤ تان وفی کرامت دکھاؤ، کہ لاؤ بھی فروٹ، کوئی فروٹ نہیں ہے، کہ لاؤ جی کھانا، کوئی ظالموں کوئی کعبہ پیاز کعبہ بھی نہیں ہے۔ یہ روزی رزق کے یہ پردے کے پیچھے ہے۔